پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اس دور میں جب فوجوں کی لڑائی سے پہلے دونوں فوجوں میں سے ایک ایک آدمی سامنے آتا اور ان میں انفرادی لڑائی ہوتی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے زرار بن الازور، شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ اور امیر المؤمنین ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن کو مقابلے کے لیے آگے کیا۔ یہ تینوں سالار تھے۔ وہ دونوں فوجوں کے درمیان جا کر گھوڑا دوڑانے اور دشمن کو للکارنے لگے۔ رومیوں کی صفوں سے 3 سوار نکلے، وہ بھی سالاری کے رتبے کے آدمی تھے۔ رومی جنگجو قوم تھی۔ اس قوم نے تاریخ ساز تیغزن اور شہسوار پیدا کیے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کے ان 3 سالاروں کے مقابلے میں جو رومی نکلے وہ زبردست لڑاکے تھے۔ کھلے میدان میں مقابلے شروع ہو گئے۔ یہ 3 جوڑیوں کا مقابلہ تھا۔ تینوں جوڑ الگ الگ ہو گئے۔ گھوڑے دوڑ رہے تھے، گھوم رہے تھے اور برچیوں سے برچیاں ٹکرا رہی تھی۔ دونوں فوجوں کے نعرے گرج رہے تھے۔ گھوڑے اپنی اڑائی ہوئی گرد میں چھپتے جا رہے تھے۔ پھر گرد سے ایک گھوڑا نکلا، اس کا سوار ایک طرف لڑک گیا۔ گھوڑا بے لگام ہو کر ادھر ادھر دوڑ رہا تھا۔ وہ ایک رومی سالار تھا جو بڑا گہرا زخم کھا کر گھوڑے سے گر رہا تھا۔ رومیوں کی صفوں سے ایک گھوڑا سر پر دوڑتا نکلا اور گرتے ہوئے سوار کے پیچھے گیا۔ اس نے گھوڑے کے سوار کو گھوڑے کی پیٹھ پر کر دیا، لیکن وہ مر چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک اور رومی سوار گرا، پھر تیسرا بھی گر پڑا۔ تینوں رومی مارے گئے۔ زرار بن الازور کا انداز وہی تھا کہ مقابلے میں اترتے ہی انہوں نے خود زرہ اور قمیص اتار کر پھینک دی تھی۔ مقابلہ ختم ہوا تو 3 رومیوں کی لاشیں ایک دوسرے سے دور دور پڑی تھیں۔ زرار، شرجیل اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہم رومیوں کی اگلی صف کے قریب جا کر گھوڑے دوڑاتے اور انہیں للکارتے، رومیوں یہ لاشیں اٹھاؤ، آگے آؤ بزدلو، ہے کوئی اور موت کا طلبگار؟ ہم رومیوں کے قاتل ہیں، رومیوں یہ زمین تم پر تنگ ہو گئی ہے۔ ادھر مجاہدین اسلام نے وہ شور و غل بپا کر رکھا تھا کہ آسمان ہلنے لگتا تھا۔ ایک اور آدمی گھوڑا دوڑاتا میدان میں آیا اور اس نے تلوار لہرا کر گھوڑا چکر میں دوڑایا۔ عبد الرحمن بن ابی بکر اس کی طرف گئے تو زرار نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور چلائے، پیچھے رہے ابی بکر کے بیٹے، اسے میرے لیے چھوڑ دے۔ وہ عبد الرحمن کے قریب سے گزر گئے۔ رومی نے گھوڑا ان کی طرف موڑا، لیکن زرار نے اس کے گھوڑے کو پوری طرح سے مڑنے بھی نہ دیا۔ انہوں نے تلوار کی نوک رومی کے پہلو میں اتار دی، لیکن اتنی نہیں کہ وہ گر پڑتا۔ زرار نے اسے مقابلے کا موقع دیا تھا۔ اس نے مقابلہ کیا، لیکن اس کا دمخم پہلے زخم سے ہی ختم ہو چکا تھا۔ زرار اس کے ساتھ کھیلتے رہے، آخر ایسا بھرپور وار کیا کہ وہ گھوڑے پر دوہرا ہوا اور پھر لڑک کر نیچے آ پڑا۔ مدینہ کے ان 3 سالاروں کے مقابلے میں چند اور رومی آئے اور مارے گئے۔ زرار، شرجیل اور عبد الرحمن نے صرف یہی نہیں کیا بلکہ رومیوں کی اگلی صف کے قریب جا کر گھوڑے دوڑاتے اور انہیں للکارتے تھے، بلکہ کوئی رومی صف سے آگے ہو کر ان کی تنزیہ للکار کا جواب دیتا تو وہ ان تینوں میں سے جس کے سامنے ہوتا اسے برچی یا تلوار سے ختم کر دیتا۔ اس طرح انہوں نے چند ایک رومیوں کو بھی زخمی اور قتل کیا۔ خالد رضی اللہ عنہ پہلے تو تماشا دیکھتے رہے، پھر وہ جوش میں آ گئے۔ انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آگے چلے گئے، پیچھے آ جاؤ تم تینوں، خالد رضی اللہ عنہ نے بڑی بلند آواز میں کہا اور میدان میں گھوڑا دوڑانے لگے۔ ان کے ہاتھ میں برچی تھی۔ مورخوں نے ان کی للکار کے الفاظ لکھے ہیں: میں اسلام کا ستون ہوں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں، میں خالد بن ولید ہوں، میں اپنی فوج کا سپہ سالار ہوں، میرے مقابلے میں سپہ سالار آئے۔ واقدی اور طبری نے لکھا ہے کہ رومی سالاروں عزازیر اور قلوس کے درمیان چپقلش تھی۔ جب خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کے مقابلے میں سپہ سالار آئے تو رومی سالار عزازیر نے اپنے ساتھی سالار قلوس کی طرف دیکھا اور کہا کہ قلوس اپنے آپ کو سپہ سالار سمجھتا ہے، میں تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ قلوس یہ سن کر خاموش رہا اور مقابلے کے لیے آگے بھی نہ بڑھا۔ ہمارا سالار قلوس ڈر گیا ہے، عزازیر نے تنزیہ کہا۔ اس نے قلوس کو کچھ اور تانے بھی دیے۔ قلوس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ خالد رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں ہچکچا رہا ہے، لیکن عزازیر اس پر تانوں کے تیر چلا رہا تھا۔ ان سے تنگ آ کر قلوس نے گھوڑا بڑھایا اور خالد رضی اللہ عنہ کی طرف گیا۔ 4 مورخوں نے متفقہ طور پر بیان کیا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں برچی تھی۔ قلوس ان کی طرف آیا تو ان کا انداز حملے والا نہیں تھا اور اس نے خالد رضی اللہ عنہ کو کچھ ایسا اشارہ کیا تھا جیسے کوئی بات کرنا چاہتا ہو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس کے اشارے کی پرواہ نہیں کی۔ دشمن کا دوستانہ اشارہ دھوکہ بھی ہو سکتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا گھوڑا اس کی طرف دوڑایا اور اس پر برچھی کا وار کیا۔ قلوس تجربہ کار جنگجو تھا، اس نے اپنے آپ کو اس وار سے صاف بچا لیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے آگے جا کر گھوڑا موڑا اور قلوس پر دوسرے حملے کے لیے گئے۔ اب کہ انہوں نے سنبھل کر قلوس کو برچھی ماری، قلوس نے اب پھر ان کا وار بیکار کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے برچھی پھینک دی۔ قلوس نے دیکھا کہ اب خالد رضی اللہ عنہ خالی ہاتھ آ رہے ہیں تو اس نے تلوار تانی۔
खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने घोड़ा उसकी तरफ लिया और घोड़े को ज्यादा आगे न जाने दिया। उसे फौरन रोक कर मोड़ा और कुलूस पर आए। कुलूस ने घोड़ा मोड़ा। वो बेहतर पोजीशन में आकर वार करना चाहता था, लेकिन खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने पीछे से आकर उसे मजबूती से पकड़ लिया और घोड़े से गिरा दिया। उन्होंने घोड़े से कूदकर कुलूस को दबोच लिया। कुलूस जमीन पर पड़ा था। उसने उठने की जरा सी भी कोशिश न की। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने मुहाफिजों को पुकारा कि आएं। 2-3 मुहाफिज दौड़े गए। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें कहा कि कुलूस को कैदी बना लें। इस तरह कुलूस मरने से बच गया और कैदी बन गया। जब कुलूस को कैदी बनाकर खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के मुहाफिज ले गए तो उसे पीछे ले जाने की बजाय सामने खड़ा कर दिया गया ताकि रूमी उसे देखते रहें। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु फिर घोड़े पर सवार हो गए और घोड़ा चक्कर में दौड़ाते और रूमियों को ललकारते थे और उनका मजाक भी उड़ाते थे। कुलूस का घोड़ा एक जगह रुक गया था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के इशारे पर उनका एक मुहाफिज कुलूस का घोड़ा पकड़कर ले आए। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की ललकार के जवाब में अब रूमी सालार अज़ाज़ीर सामने आया। ओ कुलूस! सालार अज़ाज़ीर ने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को ललकारने के बजाय अपने साथी सालार कुलूस को ललकार कर ताना दिया। देख ले अपना अंजाम बुज़दिल कमीने, तू मुझे रुसवा कर रहा था, अब मेरी तलवार का कमाल देख। उसने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु पर हमला करने के बजाय घोड़ा आम चाल से खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ बढ़ाया और खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु से तंजिया लहजे में कहा, अरबी भाई, मैं तुझसे कुछ पूछूंगा, मेरे करीब आ जा। ओ अल्लाह के दुश्मन! खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसके तंज को समझते हुए कहा, मैं तेरे करीब गया तो तेरा सर तेरे जिस्म के साथ नहीं रहेगा, तू ही आ जा। अज़ाज़ीर ने तलवार निकाली और खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ आया, लेकिन वो हंस रहा था जैसे खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को कुछ समझता ही न हो। वो खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु से कुछ दूर रुक गया। अरबी भाई, उसने कहा, तुझे मेरे मुकाबले में आने के लिए किसने कहा है? क्या तूने सोचा नहीं कि तू मेरे हाथों मारा जाएगा तो तेरे साथी सालार तेरे बगैर क्या करेंगे? अल्लाह से दुश्मनी रखने वाले रूमी! खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, क्या तूने देखा नहीं कि मेरे साथियों ने क्या कर दिखाया है? इन्हें अगर मेरी इजाजत होती तो तेरे सारे लश्कर को इसी तरह काट देते जिस तरह तेरे ये साथी कटे हुए मुर्दा पड़े हैं। मेरे साथी आखिरत से मोहब्बत करते हैं, ये दुनिया और ये जिंदगी तो इनके लिए कुछ भी नहीं। तू है कौन? मैं तुझे नहीं जानता। ओ बदकिस्मत अरबी! अज़ाज़ीर ने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु का मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहा, मैं इस मुल्क का जाबिर सालार हूँ, मैं तेरे लिए कहर हूँ, मैं फारसियों के लश्कर का कातिल हूँ, तुर्कों के लश्कर को बर्बाद करने वाला हूँ, मैं तेरा नाम पूछ रहा हूँ। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं मौत का फरिश्ता हूँ। अज़ाज़ीर ने कहा, मेरा नाम अज़ाज़ीर है लेकिन मैं इज़राइल हूँ। खुदा की कसम, जिस मौत का तू फरिश्ता है वो मौत तुझे ढूंढ रही है। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, वो तुझे जहन्नम के सबसे नीचे वाले हिस्से में पहुंचाएगी। अज़ाज़ीर को खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के इस तंज पर भड़क उठना चाहिए था, लेकिन उसने अपने आप को ठंडा रखा। मेरे अरबी भाई, उसने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, तू कुलूस के साथ क्या सलूक कर रहा है जो तेरी कैद में है? वो देख रूमी सालार। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, तेरा सालार बंधा हुआ है। अज़ाज़ीर का रवैया और लहजा और ज्यादा ठंडा हो गया। क्या वजह है कि तूने अभी तक इसे कत्ल नहीं किया? अज़ाज़ीर ने कहा, तू नहीं जानता कि रूमियों में अगर कोई सबसे ज्यादा अय्यार और शैतान है तो वो कुलूस है। तू उसे कत्ल क्यों नहीं करता? कोई वजह नहीं। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, सिर्फ ये इरादा है कि तुम दोनों को इकट्ठा कत्ल करूंगा। उन दोनों रूमी सालारों की आपस में दुश्मनी इतनी ज्यादा थी कि वो खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की किसी बात पर भड़कता ही नहीं था। मेरी एक बात पर कान धर अरबी सालार, अज़ाज़ीर ने दोस्ताना लहजे में कहा, अगर तू कुलूस को मेरे सामने कत्ल कर दे तो मैं तुझे 1000 दीनार, 10 कबाएं रेशम की और आला नस्ल के 5 घोड़े दूंगा। और रूम के जाबिर सालार, खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, ये सब तू मुझे कुलूस को कत्ल करने का इनाम दे रहा है। ये बता कि मेरे हाथों कत्ल होने से बचने के लिए तू मुझे क्या देगा? अपनी जान की कीमत बता दे, तू ही बता। अज़ाज़ीर ने कहा, क्या लेगा? जिजिया। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अगर नहीं तो इस्लाम कबूल कर ले। अब अज़ाज़ीर भड़का, आ अरब के बद्दू। अज़ाज़ीर ने कहा, अब मेरा वार देख, हम अजमत की तरफ जाते हैं, तू जिल्लत में जाता है। आ अपने आप को मेरे हाथों कत्ल होने से बचा। उसने तलवार हवा में लहराई और खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु पर हमला करने के लिए घोड़े को एड़ लगाई। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु उससे तेज निकले। उन्होंने अपने घोड़े को एड़ लगाई। अज़ाज़ीर उनके करीब ही था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने तलवार का वार किया जो अज़ाज़ीर ने फुर्ती से एक तरफ हटकर बेकार कर दिया। इसके बाद खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने हर तरफ से आकर उस रूमी सालार पर वार किए, मगर वो बड़ी फुर्ती से इधर उधर होकर वार बचाता रहा। उसने बाज बार अपनी तलवार पर रोके। मुअर्रिख वाक़दी ने इस दौर की तहरीरों के हवाले से खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु और अज़ाज़ीर के मुकाबले को तफसील से बयान किया है। अज़ाज़ीर वार रोकता था और वार करता नहीं था। रूमी लश्कर से तो दादो तहसीन का शोर उठ ही रहा था। मुसलमानों ने भी अज़ाज़ीर की फुर्ती की दाद दी।
خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ اے عرب کے سالار، عزازیر نے کہا، کیا میں تجھے قتل نہیں کر سکتا؟ میں تجھے زندہ پکڑوں گا اور تجھ سے یہ شرط منواؤں گا کہ تو جدھر سے آیا ہے اپنے لشکر کے ساتھ ادھر ہی چلا جائے۔ خدا کی قسم اب تو میرے ہاتھوں زندہ گرفتار ہوگا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بھڑک کر کہا اور اس پر جھپٹے۔ عزازیر نے گھوڑے کو تیزی سے موڑا اور بھاگ نکلا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے گھوڑا اس کے پیچھے ڈال دیا۔ عزازیر نے گھوڑا تیز کر دیا اور دونوں فوجوں کے درمیان چکر میں گھوڑا دوڑانے لگا۔ اب مسلمانوں کا لشکر نعرے لگانے لگا۔ خالد رضی اللہ عنہ اس کے تعاقب میں رہے۔ عزازیر اپنا گھوڑا ذرا آہستہ کر لیتا اور جب خالد رضی اللہ عنہ اس تک پہنچتے تو وہ گھوڑے کو ایڑ لگا دیتا۔ اس دوڑ اور تعاقب میں بہت سا وقت گزر گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کا گھوڑا سست پڑنے لگا اور اس کا پسینہ پھوٹ آیا۔ عزازیر کا گھوڑا خالد رضی اللہ عنہ کے گھوڑے سے بہتر اور زیادہ طاقتور تھا۔ عزازیر نے دیکھ لیا کہ خالد رضی اللہ عنہ کا گھوڑا رہ گیا ہے۔ اس نے اپنا گھوڑا گھمایا اور خالد رضی اللہ عنہ کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ او عربی، عزازیر نے للکار کر کہا، تو سمجھتا ہے میں تیرے ڈر سے بھاگ اٹھا ہوں؟ میں تجھے کچھ دیر اور زندہ دیکھنا چاہتا تھا۔ میں تیری روح نکالنے والا فرشتہ ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ان کا گھوڑا عزازیر کے گھوڑے کا ساتھ نہیں دے سکتا تو وہ اپنے گھوڑے سے کود کر اترے۔ ان کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ عزازیر نے خالد رضی اللہ عنہ کو آسان شکار سمجھا اور ان پر گھوڑا دوڑا دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کھڑے رہے۔ عزازیر قریب آیا تو اس نے گھوڑے سے جھک کر خالد رضی اللہ عنہ پر وار کیا۔ خالد رضی اللہ عنہ بچتے نظر نہیں آتے تھے لیکن انہوں نے سر نیچے کر کے وار کو بیکار کر دیا۔ عزازیر گھوڑے کو گھما کر آیا۔ خالد رضی اللہ عنہ پہلے کی طرح کھڑے رہے۔ اب کہ پھر عزازیر نے ان پر وار کیا، خالد رضی اللہ عنہ نے نہ صرف یہ کہ جھک کر اپنے آپ کو بچا لیا بلکہ دشمن کے گھوڑے کی اگلی ٹانگوں پر ایسی تلوار ماری کہ گھوڑے کی ایک ٹانگ کٹ گئی اور دوسری گھوڑے کے بوجھ کے تلے دوہری ہو گئی۔ گھوڑا گرا اور عزازیر گھوڑے کے آگے جا پڑا۔ وہ بڑی تیزی سے اٹھا لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے اسے پوری طرح اٹھنے نہ دیا۔ تلوار پھینک کر اسے دبوچ لیا اور اسے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ اسے پھر اٹھایا اور پہلے سے زیادہ زور سے پٹخا۔ عزازیر کو اس خوف نے بے جان کر دیا کہ خالد رضی اللہ عنہ اسے مار ڈالیں گے، لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے اسے گھسیٹا اور اسی طرح اپنے لشکر کی طرف لے گئے اور کلوس کے پاس جا کھڑا کیا۔ یہ لے، خالد رضی اللہ عنہ نے اسے کہا، اپنے دوست کلوس سے مل۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ عزازیر کو بھی باندھ دیا جائے۔ ادھر اللہ نے دشمن کے 2 سپہ سالار مسلمانوں کو دے دیے، ادھر شور اٹھا کہ باقی لشکر آ گیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے اسی لشکر کے انتظار میں تھے اور وقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس لشکر کے ساتھ تاریخ اسلام کے 2 عظیم سالار تھے، عمرو رضی اللہ عنہ بن عاص اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ذرا سا بھی وقت ضائع کیے بغیر اپنی فوج کو جنگی ترتیب میں کیا۔ 4000 جانباز سواروں کے دستے قلیہ کو اپنی کمان میں رکھا اور حملے کا حکم دے دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کی تعداد دشمن کے برابر تھی بلکہ کچھ زیادہ ہی تھی۔ رومیوں نے مقابلہ تو کیا لیکن ان کے انداز میں جارحیت نہیں تھی۔ وہ دفاعی جنگ لڑ رہے تھے۔ ان کا حوصلہ اور جذبہ تو اسی ایک وجہ سے ٹوٹ گیا تھا کہ ان کے 2 سپہ سالار مسلمانوں کی قید میں تھے اور باقی سالار انفرادی مقابلوں میں مارے جا چکے تھے۔ اس رومی فوج میں پہلی جنگوں سے بھاگے ہوئے آدمی بھی تھے۔ ان پر مسلمانوں کا خوف طاری تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو قہر اور غضب سے لڑتے اور اپنے ساتھیوں کو کٹتے دیکھا تھا۔ انہوں نے بے دلی سے مقابلہ کیا اور پیچھے ہٹتے گئے۔ انہیں لڑانے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ مسلمانوں نے انہیں پسپائش سے روکنے کے لیے ان کے عقب میں جانے کی کوشش کی لیکن پیچھے درختوں سے اٹی ہوئی وادی تھی جس میں وہ غائب ہوتے جا رہے تھے۔ ان کی پیٹھ کے پیچھے دمشق تھا جو قلعہ بند شہر تھا۔ فاصلہ 12 میل تھا۔ یہ رومیوں کے لیے ایک کشش تھی۔ پناہ قریب ہی تھی، چنانچہ وہ فردن فردن درختوں کے جھنڈ میں سے گزرتے دمشق کی طرف بھاگ رہے تھے۔ رومی ایسی بری طرح مسلمانوں کے ہاتھوں ہلاک ہو رہے تھے کہ میدان جنگ ان کی لاشوں اور تڑپتے ہوئے زخمیوں سے اٹ گیا۔ دوڑتے گھوڑے اور پیادے انہیں کچل رہے تھے۔ رومیوں نے اپنے پہلوں کے دستوں کو عام پسپائی کے لیے کہہ دیا۔ مسلمانوں نے تعاقب نہ کیا کیونکہ خالد رضی اللہ عنہ اپنی نفری کو بچانا چاہتے تھے۔ وہ بڑے کوچ کے تھکے ہوئے بھی تھے۔ بچے کچھ رومی دمشق پہنچ گئے اور شہر کے ارد گرد دیوار نے انہیں پناہ میں لے لیا۔ مسلمانوں نے مال غنیمت اکٹھا کیا۔ عورتوں نے زخمیوں کو اٹھایا اور انہیں مرہم پٹی کے لیے پیچھے لے گئی۔ شہیدوں کی لاشیں ایک جگہ رکھ کر جنازہ پڑھایا گیا اور انہیں الگ الگ قبروں میں دفن کیا گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے رات وہیں گزارنے کا حکم دیا اور تمام سالاروں کو اپنے پاس بلایا اور انہیں بتایا کہ دمشق کے محاصرے کو کامیاب کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ دمشق کی طرف آنے والے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی جائے تاکہ دشمن اپنے دمشق کے دستوں کو کمک اور رسد نہ پہنچا سکے۔
خالد رضی اللہ عنہ نے فہل کے قلعے کے قریب پہلے ہی ایک گھڑسوار دستہ چھوڑ دیا تھا، وہاں سے امداد آنے کی توقع تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے 2 گھڑسوار دستے 2 مقامات پر بھیج دیے۔ ان کے لیے حکم تھا کہ ان راستوں سے کمک آئے تو اس پر حملہ کر دیں۔ 20 اگست 634 عیسوی 20 جمادی الاخر 13 ہجری خالد رضی اللہ عنہ نے دمشق پہنچ کر اس شہر کو محاصرے میں لے لیا۔ دمشق کے اندر جو رومی فوج تھی اس کی تعداد 16,000 کے لگ بھگ تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر میں 20,000 مجاہدین تھے۔ شہیدوں اور شدید زخمیوں کی وجہ سے تعداد اتنی کم رہ گئی تھی۔ کچھ دستے مختلف مقامات پر رومیوں کی کمک کو روکنے کے لیے بھیج دیے گئے۔ یہ وجہ تھی کہ مجاہدین کی تعداد 20,000 رہ گئی تھی۔ دمشق بڑا شہر تھا، اس کے 6 دروازے تھے اور ہر دروازے کا نام تھا۔ باب الشرق، باب توما، باب حابیہ، باب فرادیس، باب کیسان اور باب صغیر۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ہر دروازے کے سامنے 2-2، 3-3 ہزار نفری کے دستے کھڑے کر دیے۔ ہر دروازے کے لیے ایک سالار مقرر کیا۔ رافع بن عمیرہ، عمرو رضی اللہ عنہ بن عاص، شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، یزید رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان، جہاں یزید رضی اللہ عنہ کی ذمہ داری میں 2 دروازے دیے گئے۔ زرار بن الازور کو منتخب سواروں کا 2000 نفری کا دستہ اس مقصد کے لیے دے دیا گیا کہ وہ قلعے کے ارد گرد گھومتے پھرتے رہیں اور اگر رومی باہر آ کر کسی دستے پر حملہ کریں تو زرار اس کی مدد کو پہنچے۔ شہر کی دیوار پر رومی کمانے اور برچیاں لیے کھڑے تھے۔ ان میں دوسرے سالاروں کے علاوہ دمشق کے دفاع کا ذمہ دار سالار توما بھی تھا، جو شہنشاہ ہرقل کا داماد بھی تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ رومیوں کے دونوں قیدی سالاروں عزازیر اور کلوس کو آگے لایا جائے۔ دونوں بندے ہوئے لائے گئے۔ انہیں دیوار کے اتنا قریب لے جایا گیا جہاں وہ دیوار پر کھڑے رومیوں کو نظر آ سکتے تھے۔ کیا تم دونوں اسلام قبول کرو گے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے بلند آواز میں پوچھا۔ نہیں، دونوں نے اکٹھے جواب دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے زرار بن الازور کو آگے بلایا اور کہا کہ انہیں ان کے انجام تک پہنچا دو۔ زرار نے تلوار نکالی اور دونوں کی گردنوں پر ایک ایک وار کیا۔ دونوں کے سر زمین پر جا پڑے، ان کے دھڑ گرے، تڑپے اور ساکت ہو گئے۔ دیوار سے تیروں کی بوچھاڑ آئی، لیکن خالد رضی اللہ عنہ اور زرار ان کی زد سے نکل آئے تھے۔ دمشق کا محاصرہ رومیوں کی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ بلکہ حادثہ اور المیہ تھا، اور مسلمانوں کی تاریخ کا بھی یہ بہت بڑا اور بعض تاریخ نویسوں کے لیے حیران کن واقعہ تھا۔ حیران کن تو رومیوں کے لیے بھی تھا، کیونکہ روم کی فوج اس دور کی بہترین اور ناقابل تسخیر فوج اور جنگی طاقت سمجھی جاتی تھی۔ رومی فوج دہشت اور تباہی کا دوسرا نام تھا۔ اس فوج نے ہر میدان میں فتح پائی تھی۔ کسرا کی فوج بھی اس سے کم نہ تھی، لیکن رومی فوج نے اسے بھی شکست دے کر الگ بٹھا دیا تھا۔ لیکن اتنی دور سے آئے ہوئے اور اتنے تھوڑے سے مسلمان اسی رومی فوج کو شکست پہ شکست دیے چلے جا رہے تھے، اور انہوں نے دمشق کو محاصرے میں لے لیا تھا، جو رومیوں کا بڑا ہی اہم اور قیمتی شہر تھا۔ قیصر روم نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کی بہترین اور دہشت ناک فوج کو اس مقام پر لے آئے گی کہ اس کے لیے رومیوں کی روایات اور وقار کا تحفظ محال ہو جائے گا۔ مسلمانوں کے لیے بھی شام میں فاتحانہ داخلہ اور دمشق کا محاصرہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ ایک تو نفری دشمن کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی، جو زخمیوں اور شہیدوں کی وجہ سے کم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ دوسرے، اپنے وطن سے دوری پسپائی کی صورت میں ان کے لیے کوئی پناہ نہیں تھی۔ اس صورت میں انہیں کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں مل سکتا تھا۔ مختلف ادوار کے جنگی مبصروں اور وقائع نگاروں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر نے، جس کی نفری ہمیشہ خطرناک حد تک کم رہی ہے، تاریخ نویسوں کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ اگر جنگی مہارت اور قیادت کی بات کی جائے تو سر فہرست 2 فوجیں آتی ہیں، ایک قیصر روم کی فوج، دوسری کسرا کی فوج۔ یہ دونوں فوجیں عسکری اہلیت اور قیادت کی وجہ سے مشہور تھیں۔ بے شک خالد رضی اللہ عنہ کی جنگی قیادت، تیز رفتار نقل و حرکت اور میدان جنگ میں چالوں کا مقابلہ کم ہی سالار کر سکتے تھے، لیکن عقیدے کی سچائی اور جذبے کی شدت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ گھروں اور اہل و عیال سے اتنی لمبی جدائی سپاہیوں کے جذبے کو کمزور کر دیا کرتی ہے، لیکن مسلمانوں کی فوج میں ایسی کمزوری دیکھنے میں نہیں آتی تھی۔ اس کیفیت کو مبصروں نے عقیدے اور جذبے کا کرشمہ کہا ہے۔ میرے عزیز رفیقو، خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں سے دمشق کے مضافات میں کہیں کہا، سوچو ہم کہاں تھے اور دیکھو ہم کہاں ہیں۔ کیا اب بھی کفار اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانیں گے؟ اور کیا وہ تسلیم نہیں کریں گے کہ اللہ نے ہمارے قبیلے کو رسالت عطا کی ہے جو برحق ہے اور کوئی دلیل اسے جھٹلا نہیں سکتی؟ اور تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے جس نے تمہیں اتنے طاقتور دشمن پر فتح دی ہے؟ کوئی شمار نہیں اس کی رحمتوں کا، لیکن ان کے لیے جو اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں۔ بے شک بے شک، کئی آوازیں سنائی تھی، اور اے برہنہ جنگجو، خالد رضی اللہ عنہ نے زرار بن الازور سے، جو خود زرہ اور قمیض اتار کر لڑا کرتے تھے، کہا،
خدا کی قسم تو اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھے گا تو ایک دن تو ہی نہیں ہم سب افسوس کر رہے ہوں گے۔ ولید کے بیٹے، زرار نے کہا، دین اسلام کے دشمن کو دیکھ کر اپنے آپ پر قابو نہیں رہتا، لیکن اس میں کوتاہی نہیں کروں گا کہ تیرے ہر حکم کی تعمیل مجھ پر فرض ہے۔ زرار بن الازور کے بولنے کا انداز اتنا شگفتہ تھا کہ سب ہنس پڑے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے ہونٹوں پر جاں فضا مسکراہٹ آ گئی۔ انطاکیہ کی فضا ہنسی اور مسکراہٹوں سے محروم ہو گئی تھی۔ اس شہر کو رومی شہنشاہ ہرقل نے اپنا جنگی ہیڈ کوارٹر بنا لیا۔ اسے جنگ کی جو خبریں روز بروز مل رہی تھیں، ان سے اس کی ذہنی اور جذباتی کیفیت ویسی ہی ہو گئی تھی جو مدائن میں شہنشاہ اردشیر کی ہوئی تھی، اور صرف شکست کی خبریں سن کر وہ صدمے سے مر گیا تھا۔ مرج السفر میں رومیوں کو جو شکست ہوئی تھی اس نے تو ہرقل کو باولا کر دیا تھا۔ پھر اسے اپنے سالاروں کے مارے جانے کی اطلاعیں ملنے لگی۔ عزازیر زندہ ہے، ہرقل نے بڑے جوش سے کہا۔ کلوس ہے، یہ دونوں عرب کے ان بدوؤں کو دمشق تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ شہنشاہ معظم، محاذ سے آئے ہوئے قاصد نے کہا، وہ دونوں زندہ نہیں، کیا تم مجھ سے یہ جھوٹ منوانا چاہتے ہو؟ ہرقل نے غضبناک آواز میں کہا، کیا تم جھوٹ کی سزا سے واقف نہیں؟ سب کچھ جانتے ہوئے یہ خبر سنا رہا ہوں شہنشاہ معظم، قاصد نے کہا۔ ان دونوں کو مسلمانوں نے زندہ پکڑ لیا تھا اور دونوں کو انہوں نے دمشق کی شہر پناہ کے قریب لا کر قتل کر دیا ہے۔ اور میری بیٹی کے خامند کی کیا خبر ہے؟ شہنشاہ ہرقل نے اپنے داماد سالار توما کے بارے میں قاصد سے پوچھا۔ سالار توما دمشق کے اندر ہیں، قاصد نے جواب دیا، اور محاصرہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دمشق کا محاصرہ ہم توڑیں گے، شہنشاہ ہرقل نے کہا۔ ہرقل نے انطاکیہ میں اسی لیے ڈیرے ڈالے تھے کہ فوج تیار کر کے جہاں بھی کمک کی ضرورت ہو وہاں فوج بھیجے گا۔ اس نے پہلے ہی لوگوں کو فوج میں بھرتی ہونے کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ گرجوں میں پادری صرف اس موضوع پر واز کرتے تھے کہ لوگوں کا فوج میں بھرتی ہونا کتنا ضروری ہے۔ وہ کہتے تھے کہ عیسائیت کا خاتمہ ہو جائے گا، اور وہ اسلام سے لوگوں کو خوفزدہ کرتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ جب دمشق کی طرف بڑھ رہے تھے، اس وقت ہرقل نے اعلان کیا تھا کہ جو فوج تیار ہوئی ہے وہ اس کے معائنے اور احکام کے لیے اسے دکھائی جائے۔ یہ فوج اس کے سامنے لائی گئی تو اس نے ایسے جوشیلے اور جذباتی انداز سے فوج سے خطاب کیا کہ سپاہی آگ بگولا ہو گئے۔ تمہیں کوئی شہنشاہ حکم نہیں دے رہا، شہنشاہ ہرقل نے کہا، یہ خدا کے بیٹے کا حکم ہے کہ اس کے دشمنوں کو تباہ کر دو، صلیب کی آن پر مر مٹو۔ آج میں شہنشاہ نہیں، تم جیسا ایک سپاہی ہوں۔